السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی مزیدار قسم کے اسٹیٹسٹکس شیئر کرنے جا رہا ہوں. میرے پاس پیشنٹ آتے ہیں اور میں ایک سرجن ہوں اور میرے پاس سرجیکل ڈیزیزز کے پیشنٹ آتے ہیں جن کو کوئی ایسی بیماری ہوتی ہے جن کا زیادہ امکان یہ کہ آپریشن سے علاج ہو. تو ایک لفظ میں مریض سے سنتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب مجھے بڑی ٹینشن ہے. جس مریض نے یہ لفظ بولا کہ مجھے بہت ٹینشن ہے تو میں نے ان کو نوٹ کرنا شروع کر دیا اور تقریباً 276 کے قریب مریض 276 جو کنزیکٹو مریض آئے جنہوں نے خود منہ سے یہ کہا کہ مجھے ٹینشن ہے تو میں نے ان کو نوٹ کرنا شروع کر دیا اور ان سے کچھ اور سوالات پوچھنا شروع کر دیے. جو نتیجہ اس میں نکلا اس نتیجے کے مطابق تقریباً 50% لوگ 56% لوگ ایسے تھے کہ جب میں نے ان کا اسٹڈی کیا ان سے دوبارہ سوالات پوچھے تو ان کو اپنی بیماری کی وجہ سے ہی ٹینشن تھی. یعنی ایک مریض بالکل نارمل زندگی گزار رہا تھا, اس کو پتہ لگا اس کی چھاتی میں گلٹی ہے تو اس کو کچھ پریشانی ہوئی, یہاں سے ایک سوئی کے ساتھ ٹیسٹ کیا, پتہ لگا چھاتی کا کینسر ہے, تو اب اس کو ٹینشن ہے. اب اس نے آ کے یہ لفظ بولا کہ مجھے ٹینشن ہے. اچھا, اس طرح کے مریض جو تھے وہ 56% تھے جن کو کہ ٹینشن کی ایک وجہ سمجھ میں آ رہی تھی کہ اس بیماری کی وجہ سے ہے, اور ان کی زندگی میں پہلے ایسا کوئی ایویڈنس نہیں تھا کہ ان کو پہلے کوئی زندگی بہت زیادہ کسی نفسیاتی صحت ان کی خراب. اچھا, اس کے بعد جو باقی بچے 46% پیشنٹ یہ وہ تھے کہ جنہوں نے جب کہا مجھے ٹینشن ہے تو اس ٹینشن کی جب ان سے وجہ پوچھی تو پتہ لگا کہ اس بیماری کے علاوہ بھی وہ ایک ایسی کیفیت میں رہتے ہیں جس کو وہ ٹینشن کہتے ہیں. اب یہ انسیڈنس بہت زیادہ ہائی ہے. مطلب ان سارے لوگوں کو کسی کو پتے میں پتھری تھی, کسی کو فرض کریں کوئی اور ایسا مسئلہ تھا جو کہ دوائیوں سے بھی ٹھیک ہو سکتا تھا, کسی کو تھائرائڈ کا مسئلہ تھا, لیکن ساتھ انہوں نے کہا مجھے بہت ٹینشن ہے. اور جب میں نے ایویلویٹ کیا تو بیماری کے ظاہر ہونے سے پہلے سے بھی ان کو یہ کیفیت تھی جس کو ہم ٹینشن کہتے ہیں. یعنی ایک بہت بڑی تعداد ایسی مریضوں کی تھی کہ یعنی ایسے لوگوں کی پاپولیشن میں سے ایک لوگ تھے کہ جن کا یہ کہنا تھا کہ انہیں ٹینشن ہے. اچھا, ان لوگوں کو جب میں نے پوچھا کہ ٹینشن سے کیا مراد ہے تو انہوں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے, ابھی 5-6 جوابات تھے, ان میں سے بہت ساروں نے یہ کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے کچھ ہو جائے گا. یعنی اس سے مراد یہ تھا کہ میں مر جاؤں گا یا میں مر جاؤں گی, مجھے کچھ ہو جائے گا. اچھا, بائی دی وے ان 276 پیشنٹس میں سے تقریباً 68% خواتین تھیں اور باقی مرد تھے, تو زیادہ خواتین تھیں. تو انہوں نے کہا کہ مجھے کچھ ہو جائے گا, بس مجھے یہ ڈر ہے مجھے کچھ ہو جائے گا, میں نے مر جانا ہے. اور مر جانا اس میں سر فہرست تھا. اور کچھ نے کہا کہ نہیں مجھے کچھ اور نہ ہو جائے. اچھا, کچھ نے یہ کہا کہ مجھے نا ہر وقت بے چینی لگی رہتی ہے, ہر وقت بے چینی, اور یہ بے چینی بغیر کسی وجہ کے لگی رہتی ہے. یعنی مجھے نہیں کچھ پتا, میں سو کے اٹھتا ہوں اور مجھے طبیعت بڑی بے چینی ہوتی ہے. اکثر بے چینی صبح کے وقت زیادہ تھی. ادروائز ویسے بھی کام میں ہر وقت مجھے بے چینی, ہر وقت مجھے سمجھ نہیں آ رہا, میرا دل نہیں لگ رہا کام میں اور مجھے بے چینی سے لگی رہتی ہے. اچھا, جو تیسری کیٹیگری تھی انہوں نے یہ کہا کہ مجھے بے چینی لگی رہتی ہے, بغیر وجہ کی نہیں لگتی, مگر چھوٹی سی بات پہ وجہ لگ جاتی ہے, بے چینی ہو جاتی ہے. مثلاً یہ کہ میرا بچہ جو ہے وہ کہیں اپنے کام پہ گیا ہوا ہے تو نارملی اس نے 2 بجے واپس آنا ہوتا ہے, لیکن مجھے 12 بجے ہی بے چینی لگنی شروع ہو جاتی ہے کہ میرا بچہ ابھی تک آیا نہیں, حالانکہ پتہ ہے کہ 2 بجے اس کو چھٹی ہوتی ہے, اس نے 2 بجے آنا ہے. یا اسی طریقے سے کچھ ان یوزول بات ہو گئی, بجلی کہیں چلی گئی تو بجلی نہیں آ رہی تو مجھے بے چینی شروع ہو جاتی ہے. یا اسی طریقے سے گھر میں ایک دفعہ ایک خاتون نے بڑی مزیدار بات کی کہ میں ایک دفعہ ایک میرا جوڑا بہت وہ تھا, میرے جہیز کا ایک گلاس تھا تو وہ ڈنر سیٹ کا, تو وہ ٹوٹ گیا تو مجھے اس مجھے بے چینی لگنی شروع ہو گئی کہ وہ میرا ڈنر سیٹ خراب ہو گیا. یعنی بہت چھوٹی سی بات کے اوپر یہ 3. اچھا, کچھ نے یہ کہا کہ بے چینی سے ہمیں ٹینشن سے مراد یہ کہ ہمیں نیند نہیں آتی, سونا بہت مشکل ہو جاتا ہے, اور جب رات کو میں سونے لگتا ہوں تو اس کے بعد بس بستر میں کروٹیں بدلتا رہتا ہوں, پھر میں جا کے کچھ کھا لیتا ہوں, یا پھر میں موبائل کے ساتھ شروع کر دیتا ہوں باتیں کرنا یا کر دیتی ہوں, اور اس کے بعد مجھے نیند نہیں آتی, پھر بہت دیر لگتی ہے مجھے نیند آنے کے لیے. اور پھر جب میں صبح اٹھنا چاہتا ہوں تو پھر مجھے اٹھا نہیں جاتا, پھر میرا دل کرتا ہے میں لیٹا رہوں, مگر وہ لیٹے بھی نیند نہیں آ رہی ہوتی, لیکن ایسے اٹھنے کو بھی دل نہیں چاہ رہا ہوتا. اور دوسری جو بڑی کیٹیگری تھی اس میں, انہوں نے یہ کہا کہ جب مجھے بے چینی ہوتی ہے تو میرے ہاضمے کا مسئلہ بہت ہو جاتا ہے, کھانا ہضم نہیں ہوتا, مجھے ڈکار بہت آنا شروع ہو جاتے ہیں, اور اس کے علاوہ یہ کہ پیٹ میں ہر وقت بقول ان کے گیس رہتی ہے,
اور مجھے نا جب میں حاجت کے لیے ٹوائلٹ جاؤں تو اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ حاجت پوری نہیں ہو رہی ہے اور مجھے دوبارہ جانا پڑتا ہے. تو یہ جو یہ تھی. اچھا اس کے بعد یہ ہے کہ ان سب لوگوں میں سے تقریباً 40% لوگوں نے یہ کہا, وہ جن کو کہ بغیر بیماری کے ٹینشن تھی, ان میں سے 40 تقریباً 40, تھوڑا مطلب میں نے اس کو راؤنڈ کر دیا ہے, ادروائز تقریباً 40% لوگوں نے یہ کہا کہ میری زندگی جو نارمل ہے وہ اس کی وجہ سے متاثر ہو رہی ہے. یعنی جو میرا روزمرہ کے معمولات ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں, اور جو متاثر ہو رہے ہیں وہ یہ چیزیں تھیں. نمبر 1, میرا کام متاثر ہو رہا ہے, یعنی میں جاب میں اپنی توجہ نہیں دے سکتا, یا میں کاروبار میں اپنی توجہ نہیں دے سکتا یا دے سکتی, یا میں ٹیچر ہوں تو میں صحیح طریقے سے پڑھا نہیں سکتی. تو ایک تو جاب میں میرا جو ہے نا پرابلم ہو رہا ہے, اور اس میں سے کچھ نے یہ بھی کہا کہ ان کے رشتے متاثر ہو رہے ہیں, رشتے متاثر ہو رہے ہیں, یعنی اس کی وجہ سے ہسبینڈ کے ساتھ تعلقات اور ہسبینڈ کے بیوی کے ساتھ تعلقات متاثر ہو رہے ہیں, اور اکثریت کے بچوں کے ساتھ تعلقات بہت متاثر ہو رہے ہیں. مطلب بچے جو ہیں وہ اس وجہ سے کہ میں بے چین رہتا ہوں اور ہر وقت میں میرے اندر ایک چڑچڑاپن ہوتا ہے, اس وجہ سے بچے مجھے ایسے لگتا ہے کہ وہ مجھ سے میری رسپیکٹ نہیں کرتے, میرے ساتھ نہیں رہتے, اور وہ مجھ سے جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ سارا بریک اپ تھا, اور اس اسٹڈی کو میں بھی کنٹینیو بھی کروں گا, اور کر کے اس کو اسٹیٹسٹیکلی کسی گرافک فارم کے اندر بھی انشاءاللہ کسی وقت پیش کرنے کی کوشش کروں گا, اور جو اس سے متعلق کوئی جریدہ ہے اس میں انشاءاللہ اس کو چھاپنے کی کوشش کروں گا فردر اس کے اوپر نا ریویو ریسرچ یعنی لٹریچر کو ریویو کرنے کے بعد. لیکن جو بات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں یہ کیفیت جس کو عام زبان میں لوگ ٹینشن کہتے ہیں, وہ بڑی ویگ کیفیت ہے. کسی کے اس کو نا اسپیسیفکلی کسی کو پتہ نہیں ہے ٹینشن سے کیا مراد ہے. یہ مختلف قسم کی اس کی شکلیں ہیں, یہ بہت کامن ہے ہمارے یہاں بہت ہی کامن ہے لوگوں کا یہ کہنا کہ مجھے بڑی ٹینشن ہے. اور لہٰذا میں نے سوچا کہ میں تھوڑا سا یہ آپ کو اسٹیٹسٹکس بتا کے اس کو تھوڑا سا انالائز کروں, اور ایک نا جنرلائز سا آپ کو ایک طریقہ بتاؤں. اگر آپ کو بھی یہ کیفیت ہے نا, ایسے محسوس ہوتا ہے کہ یار میں ٹینشن مجھے, میں یہاں خوش نہیں بیٹھا, میں تو بے چین سا بیٹھا ہوں, اور میں زندگی میں اسی طرح بے چین سے بیٹھا ہوں, اور پھر میں چڑچڑاپن آ جاتا ہے, تو پلیز آپ یہ بات یاد رکھیے کہ یہ سارا کا سارا پرابلم ہمیں باہر نظر آ رہا ہے. میں چڑچڑا اس لیے ہوں کہ میرے بچے اسکول میں صحیح طریقے سے نہیں پڑھ رہے, میرا بچہ امتحان میں نہیں کر رہا, میری بیوی جو ہے میرا خیال نہیں رکھ رہی, میرا خامد مجھے اگنور کر رہا ہے, میں ایک کمبائنڈ فیملی میں رہتی ہوں, اور جس کی وجہ سے مجھے پراپر طریقے سے میں اپنی بچوں کی دیکھ بھال نہیں کر سکتی, اور میرا جو ہے وہ پراپر رائٹس مجھے نہیں مل رہے, یا جاب میں میرا باس جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, اور یا یہ کہ میرے کولیگ مجھے بہت تنگ کرتے ہیں. تو ہم سب کو نا یہ لگ رہا ہے کہ ہمارے ارد گرد کی چیزوں کے اندر پرابلم ہے, اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس لیے ٹینشن میں ہوں کہ میری چیزیں باہر خراب ہیں, اور میں ان کو ٹھیک کر دوں تو پھر میری ٹینشن ختم ہو جائے گی. یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے جس کو ذہن سے نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے, اور بہت ضروری ہے. اگر ہم اس بات کو ذہن سے نہیں نکالیں گے اور ہم ایٹریبیوٹ کریں گے, ٹیکنیکل ٹرمز ہے ایٹریبیوشن تھیوری, اگر آپ پڑھنا چاہیں تو کبھی آپ نیٹ پہ لکھیے ایٹریبیوشن تھیوری, تو آپ کو یہ پتہ لگے گا کہ انسان اپنے پرابلم کو اس کی ایک عادت ہے, اگر وہ اب نارملی اس کو پرسیو کر رہا ہے تو وہ اس کے ذمہ دار باہر کی کیفیات کو, باہر کے لوگوں کو, باہر کے مناظر کو, باہر کے حالات کو, باہر کے واقعات کو کرنا شروع کر دیتا ہے. اور جو شخص بھی ایسا کرتا ہے وہ ایک سائیکل میں پھنس جاتا ہے, پھر اس کی ٹینشن دور نہیں ہو سکتی. ٹینشن کو دور کرنے کے لیے سب سے اہم بات ہے رک جانا, ذہنی طور پر ایموشنلی رک جانا, لمبا سانس لینا, آرام سے بیٹھ کے مسائل کا جائزہ لینے کی کوشش کریں, اور کاغذ پہ باقاعدہ لکھ کر دیکھنا کہ جو چیزیں مجھے تنگ کر رہی ہیں, جن کی وجہ سے مجھے ٹینشن ہو رہی ہے, وہ کیا ہے. اور اگر بغیر وجہ کی ٹینشن ہو رہی ہے تو اپنے آپ سے بات کرنا کہ مجھے کیوں ٹینشن ہو رہی ہے. میں آپ کو پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ تقریباً 100% کیسز میں آپ جو تحمل سے غور کریں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ ایکچوئل واقعات جو بھی ہیں, ہمارے خیالات نے ان واقعات کو 100 سے 1000 سے ضرب دے کر بڑا کر کے ہمیں دکھایا ہوا ہے. اور یہ ایک بہت مشہور فکرہ آپ نے 1000 دفعہ سنا ہوگا کہ ہمارے حالات ہمیں پریشان نہیں کرتے, ہمارے خیالات ہمیں پریشان کرتے. جو بھی پرابلم ہمارے باہر نظر آ رہے ہوتے ہیں, ان پرابلم کے سلسلے میں جو اس کی پکچر ہمارے دماغ میں بنتی ہے, وہ پکچر اصل میں ہمیں ٹینشن کریٹ کرتی ہے, حالات نہیں, جو اس کا عکس ہمارے دماغ میں بنتا ہے. اور وہ ہم جتنا بڑا عکس بنا لیتے ہیں اتنی زیادہ ہماری ٹینشن زیادہ ہونی شروع ہو جاتی ہے. لہٰذا میری ایک ایڈوائس ہوگی, اور یہ بات یہ بہت آسان نہیں ہے,
یہ کہنا بہت آسان ہے، کرنے کے لیے بڑی، میں اپنے ذاتی تجربے کی بنیاد پر بھی آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں، یہ صرف کتاب میں پڑھی ہوئی بات نہیں کر رہا، کہ واقعی جب اس طرح کی صورتحال ہو کہ جب آپ ایک ٹینشن کی کیفیت میں ہوں تو آپ کو اس پر بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. اور محنت کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ خاموشی سے بیٹھ کے اپنے دل میں اپنے آپ سے بات کریں، غور و خوض کریں اور اپنی اس کیفیت کو انالائز کرنے کی کوشش کریں اور یہ دیکھیں کہ مجھے کیا ٹینشن ہے، اور پھر اپنے آپ سے سوال پوچھیں کہ آخر میں اس وقت کیوں بے چین ہوں. اور جب آپ یہ دیکھیں گے کہ میں کیوں بے چین ہوں، اور تھوڑی دیر کے بعد آپ اپنے سیلف ڈائلاگ میں لاجیکلی اپنے آپ کو کنونس نہیں کر سکیں گے کہ وجہ تو کچھ بھی نہیں ہے، میری آنکھیں بھی ہیں، میرے ہاتھ بھی ہیں، میرا روزگار بھی ہے، ہاں ٹھیک ہے میری آمدنی کچھ کم ہے لیکن اس کے لیے مجھے جو ہاتھ پیر مارنے چاہیے وہ میں کرتا ہوں، میں کچھ ریسورسز کو اور اکٹھا کرتا ہوں، میں اپنے کام کو ذرا اور طریقے سے پھیلاتا ہوں، میں اس کام کو ذرا چینج کرتا ہوں اور میں زندہ سلامت ہوں، میں ٹھیک ہوں، میں اس کے لیے کچھ نہ کچھ کرتا ہوں، میں ہاتھ پیر مارتا ہوں. جو ہی آپ اس طرح کی لاجک اپنے آپ کو دینا شروع کر دیں گے اور یہ جینوئن لاجک ہوگی، کوئی اپنے آپ کو دھوکہ نہیں آپ دے رہے ہوں گے، جب اپنے آپ کو لاجیکلی کنونس کرنا شروع کریں گے تو وہ جو بڑے بڑے آپ نے ایک طرح کے بھوت بنائے ہیں پرابلمس کے، وہ بالکل شرنک ہو کر چھوٹے ہونے شروع ہو جائیں گے اور جیسے دھواں غائب ہوتا ہے وہ ایسے کر کے غائب ہونا شروع ہو جائے گا. تو یہ ہے ایک بات. اچھا، لیکن اگر اس سارے کے باوجود آپ کو پھر بھی لگتا ہے کہ بات اتنی بڑھ گئی ہے کہ میرے ہاتھ سے باہر ہو گئی ہے، تو پھر آپ اس کے ساتھ بہت زیادہ فائٹ نہ کریں اور فوری طور پر کسی ایکسپرٹ سے رابطہ کریں. پلیز آپ یہ یاد رکھیے کہ نارمل جو ہیومن مینٹل ہیلتھ ہے نا، اس کا ایک پورا اسپیکٹرم ہوتا ہے. ایک یہاں سے لے کر یہاں تک یہ سارا اسپیکٹرم وہ ہے کہ جس میں ایکچولی آپ کو کسی دوائی کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو صرف انڈرسٹینڈنگ کی ضرورت ہے. اگر آپ اپنے آپ کو خود کاؤنسل کر سکتے ہیں تو آپ تو اس سے بہتر تو کوئی بھی چیز نہیں ہے، کیونکہ آپ کے حالات کا آپ سے زیادہ تو کسی کو بھی پتہ نہیں ہے. تو آپ اپنے حالات کے بارے میں اپنے آپ کے ساتھ ڈائلاگ کرنے کا اسکل سیکھ لیں تو آپ تھوڑی دیر بعد اپنے پرابلمس کا حل خود ہی نکالنا شروع ہوتے ہیں اور آپ کو خیال آتا ہے کہ یار ایسی بات تو کوئی نہیں ہے، اگر یہ مسئلہ ہے تو میں اس کو حل کر لیتا ہوں. میرے بچے کے اگر نمبر ٹھیک نہیں آ رہے تو میں اس کے ساتھ بات کرتا ہوں، میں اس کے ٹیچر سے بات کرتا ہوں، میں اس کے لیے کوئی آلٹرنیٹ پروفیشن کے بارے میں سوچتا ہوں. اگر میرا یہ پرابلم ہے تو میں اس کو اس طریقے سے حل کرنے کی کوشش کرتا ہوں. مجھے باس سے کوئی شکایت آ رہی ہے تو میں دل میں رکھنے کی بجائے ذرا ادب کے ساتھ باس سے ڈسکس کرتا ہوں کہ سر مجھے اس بات کی وجہ سے پرابلم ہو رہا ہے، تو آپ میں ڈسکس کرتا ہوں. تو یہ جو سیلف سجیشن، سیلف کاؤنسلنگ ہے، یہ ایک بہت زبردست اسکل ہے اور اگر آپ یہ کرنے لگ جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ اس طرح کے مینٹل ہیلتھ کے ایشوز کو ہینڈل کر لیں گے. لیکن اگر اس تھریش ہولڈ سے اوپر چلا جائے اور آپ خود اس کو ہینڈل نہ کر سکیں تو پھر آپ کو کسی ایکسپرٹ کی اس سلسلے میں ضرورت ہوگی. اور عموماً کلینکل سائیکالوجسٹ جو ہے وہ اس کے لیے بیسٹ لوگ ہوتے ہیں اور وہ پھر کلینکل سائیکالوجسٹ ڈیسائیڈ کرے گا کہ کہیں آپ کو دوائیوں کی ضرورت تو نہیں ہے. تو اسٹریٹ اوے ذرا سی انزائٹی، ذرا سی ٹینشن کے اوپر دوائیاں جو ہیں وہ ان کی ضرورت نہیں ہوتی. صرف اپنے خیالات کے پیٹرن کو چینج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور چیزوں کو جس زاویہ نگاہ سے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، ایک اینگل سے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں چیز اور طرح سے نظر آ رہی ہوتی ہے. ہم اپنا اینگل چینج کرتے ہیں تو وہ چیز ہمیں مختلف نظر آ رہی ہوتی ہے، حالانکہ چیز میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، صرف ہمارا زاویہ نگاہ تبدیل ہو جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا. اللہ نہ کرے، اللہ کرے آپ کو زبردست مینٹل ہیلتھ آپ کی زبردست ہو، لیکن اگر آپ کو مینٹل ہیلتھ کا کوئی بھی پرابلم ہے تو پھر آپ اپنے آپ پر تھوڑی سی محنت کریں اور باہر کے عوامل کے اوپر محنت کرنے کی بجائے کے ساتھ ساتھ، بعض اوقات باہر کے عوامل پر بھی محنت کرنی پڑتی ہے، ان کے ساتھ ساتھ اپنے اوپر محنت کر کے اپنی انڈرسٹینڈنگ اور اپنے خیالات کو آپ ایک پازیٹیو کرنے کی کوشش کریں. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ پرابلم آپ بہتر طریقے سے ہینڈل کر سکیں گے.